نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك أحد في أمتي فإنه عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، ہماری آج کی نشست کا موضوع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور شہادت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو حفص اور والد محترم کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا. اور یہ واقعہ فیل کہ جس کا ذکر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ضمن میں ہوا تھا، ان کی پیدائش اس واقعے کے 13 سال بعد ہوئی اور یہ عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور فاران کی چوٹیوں میں مکہ المکرمہ میں جب توحید کے نعرے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی، تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالفین میں سے تھے. لیکن ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ قریش میں ان کا خاندان بڑی سرداری والا اور بڑے منصب والا خاندان تھا اور ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان فیصلے کروانے، لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوں یا بیرونی لوگوں سے جھگڑے ہوں یا بیرونی ممالک سے جنگیں ہوں یا دوسرے قبیلوں سے جنگیں ہوں، ان معاملات کو سلجھانے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو فرائض منصبی دیے جاتے تھے اور وہ ان معاملات کو سلجھایا کرتے تھے. اور جوانی ہی سے یہ بڑے شریفانہ انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور شریفانہ مشاغل میں مشغول تھے. گھوڑ سواری، شاہ سواری، تلوار بازی، نسب جاننا، نسب دانی، اس قسم کے معاملات میں مہارت رکھتے تھے. اور زمانہ جاہلیت میں جو لوگ کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے ان میں بڑے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. زمانہ جاہلیت سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور شریف خاندان سے تعلق تھا اور شریفانہ مشاغل میں مشغول رہتے تھے. طبیعت میں جلال تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے والے لوگ اور جو لوگ کلمہ توحید پڑھتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے. اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کو 6 سال ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی. وہ دعا بہت عجیب دعا تھی. اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے اللہ رب العزت کو پکارا اور فرمایا کہ یا اللہ، اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرمائیے، اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائیے. ابو جہل کو مسلمان کر دیجئے یا عمر فاروق کو مسلمان کر دیجئے. یہ دونوں بڑے لوگ ہیں اور مکہ مکرمہ میں بڑی شان اور شوکت والے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دائرہ اسلام میں شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کو شوکت مل جائے گی. اللہ کے نبی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے لائق، نبوت کے ساتھ چلنے کے لیے، نبوت کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو پھیلانے کے لیے
زمین پر خلافت کو قائم کرنے کے لیے کون لائق ہوگا؟ اس کا اختیار اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت پر چھوڑا کہ جس کے دل میں اس بات کی صلاحیت ہوگی، جس کا دل اس لائق ہوگا، جس کا بدن اور دماغ اس لائق ہوگا، اس کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو حضرات کے بارے میں دعا کر رہے تھے، ابو جہل کے بارے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ ابو جہل مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ لوگوں تم میں سے جو کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کر آئے گا، ان کو قتل کر آئے گا، اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ایک باندی مسلمان ہو گئی، جب اس کا پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے تو اس کو بہت مارا پیٹا، لیکن وہ باندی مار کھاتی رہی۔ حضرت عمر فاروق مار مار کر تھک گئے، پھر اس سے کہا کہ تو کلمہ توحید چھوڑ دے۔ اس نے کہا عمر، جسم سے جان نکل سکتی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو کلمہ زبان پر آ گیا ہے، جو دل میں بس گیا ہے، اس سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ تم زبان تو کاٹ سکتے ہو، تم جسم کے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں نکال سکتے۔ اس کے اس عمل سے حضرت عمر فاروق کے دل پر عجیب سی چوٹ لگی، اپنی تلوار باہر نکالی اور کہنے لگے جا کر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا، ان کا وجود مٹا دوں گا۔ اپنی تلوار لہراتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن اور نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا عمر فاروق کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، آج اس سلسلے کو ختم کر دوں گا۔ جو مکہ کی گلیوں میں توحید کی آواز لگتی ہے، اس آواز کو آج بجھا دیا جائے گا، اس چراغ کو آج گل کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے اے عمر، کیا تم بنو ہاشم کا مقابلہ کر سکو گے؟ کہنے لگے تم جانتے ہو عمر ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے، عمر ہر قبیلے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر سارے کے سارے عرب ایک طرف ہو جائیں اور عمر ایک طرف ہو، تب بھی عمر پورے عرب سے لڑنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ عمر کے دل میں ہمت ہے۔ کہنے لگے جاؤ، پہلے جا کر اپنے گھر کے حالات دیکھو، وہاں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ عمر فاروق غصے میں اپنے گھر کی طرف گئے۔ جب گھر کی دہلیز کو پار کیا تو آواز آنے لگی، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ہمشیرہ محترمہ اور ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر فاروق کو جلال میں آتے ہوئے دیکھا، قرآن پاک کو چھپا لیا، لیکن سیدنا عمر فاروق کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، پہلے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، مار مار کر تھک گئے۔ ہمشیرہ محترمہ نے بچانے کی کوشش کی، ان کو مارنا شروع کیا، ان کے دندان مبارک سے خون نکلنے لگا، ان کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا، بہن کے سر سے خون نکلا، بہن کے منہ سے خون نکلا۔ عمر فاروق کا دل تڑپ گیا، کہنے لگے بہنا کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے تو لا کر دے۔ بہن ایمان والی تھی، بہن عظمت والی تھی، بہن کے دل میں قرآن کی عظمت تھی۔ کہنے لگی بھائی تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو، اور رب کا کلام کسی مشرک کے ہاتھ میں، کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ پہلے غسل کر آؤ، وضو کر آؤ، تب تمہیں رب کا کلام دوں گی۔ عمر فاروق نے وضو کیا، عمر فاروق نے غسل فرمایا، بہن نے قرآن پاک اٹھا کر دیا، قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا، کہ میں وہی اللہ ہوں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جب یہ آیات سنی دل پر اثر کر گیا، اپنی وہی تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اپنی تلوار لے کر آ رہا ہے، اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ فرمانے لگے نہیں، آنے دو عمر کو، آج عمر جس ارادے سے بھی آئے گا اس کا ارادہ پورا کیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، وہی تلوار ہاتھ میں ہے لیکن گردن جھکی ہوئی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ
پڑھتا ہوں, اپنی بہن سے قرآن سن کر آیا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی گلیاں گونج اٹھی اور آسمانوں سے جبرائیل امین اترے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں جس وقت حضرت عمر نے زمین پر کلمہ پڑھا آسمانوں سے جبرائیل امین اترے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا, یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, آسمانوں کے فرشتے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں آسمانوں پر بیٹھے ہوئے. اس طرح 27 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ کی گلیوں کا رنگ ہی بدل گیا. سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے, اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں, ہمیں کسی سے چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگوں کے سامنے نکل کر عبادت کریں گے, مسجد حرام میں نکل کر عبادت کریں گے, اب کوئی چھپ کر کلمہ نہیں پڑھے گا, اب کسی کو چھپ کر قرآن پاک نہیں پڑھنا پڑے گا, اب کسی کو چھپ کر نمازیں نہیں پڑھنا پڑیں گی. عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب عمر دین کی حفاظت کرے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا, ایمان والوں کی حفاظت کرے گا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے اسلام لانے سے اسلام کو وہ عظمت اور شان ملی کہ جس کا تصور ہی نہیں تھا. اسلام دنیا کے اندر گونجنے لگا, مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے ڈنکے بجنے لگے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے. مشرکین کا جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس مجمع کو مخاطب کر کر کہا, ان کو جمع کر کر کہا, او کافروں او مشرکوں سن لو, عمر فاروق نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, اس لیے اب مسلمانوں کو ستانے کی کوشش مت کرنا, اب کسی مسلمان کو لاوارث مت سمجھنا. مشرکوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا, حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا, کافی سارے مشرک مل کر ان کا جم غفیر حضرت عمر فاروق پر حملہ آور ہوا, لیکن سیدنا عمر فاروق نے سب کو مار مار کر بھگا دیا اور کلمہ توحید بلند کیا. اس کے بعد اسلام گلیوں میں گونجنے لگا, اسلام کے نعرے لگنے لگے, اذانیں ہونے لگی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو شوکت دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد ایمان لانے والے شخص ہیں. ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا, ہجرت کی اجازت آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب نے ہجرت کی, لیکن عمر فاروق نے عجیب نرالے انداز میں ہجرت کی. عمر فاروق کی ہجرت کا انداز کو دیکھو. سیدنا علی فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی رات کی تاریکیوں میں چھپ کر گیا, کوئی اکیلا گیا, کوئی جو ہے کوئی کسی انداز میں گیا, کوئی اپنا حلیہ بدل کر گیا, کوئی چھپ کر گیا, کوئی کسی طرح گیا, کوئی کسی انداز میں گیا. لیکن جب عمر فاروق کی باری آئی اور انہوں نے ہجرت کی تو عجیب شان کے ساتھ ہجرت کی. اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے کندھے پر تیر کمان لٹکایا, ایک ہاتھ میں نیزہ لیا, حرم شریف میں تشریف لے گئے, جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد قریش کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگے, او قریش کے سرداروں, او مشرکوں سن لو, عمر فاروق مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہا ہے. تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر ماتم کرے, تم میں سے جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, جس شخص کے دل میں یہ حسرت ہو کہ اس پر اس کی بہنیں آنسو بہائیں, تو سنو, آؤ عمر کا آ کر مقابلہ کرو. عمر کسی سے چھپ کر نہیں جا رہا, عمر اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے. مشرکوں کے پاؤں جم گئے, مشرکوں کے سر جھک گئے, مشرکوں کے قدم ڈگمگا گئے. مشرک اپنی جگہ پر بیٹھ کر کانپنے لگے. عمر فاروق اپنی تلوار لہراتے ہوئے اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر ہجرت فرما کر گئے اور مدینہ المنورہ پہنچ گئے. جب مدینہ المنورہ پہنچے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی, صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی. اب مکی مدینہ المنورہ میں جا کر اسلام کے انداز بدل گئے, مسلمانوں کے انداز بدل گئے. اب حکم ہوتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ, اب اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی ہوگی, اب قتال ہوگا. اس لیے کہ جماعت پوری ہو گئی, مسلمانوں کی جماعت مکمل ہو گئی. 15 سال گزر گئے, صحابہ کرام کے امتحانات ہو گئے, صحابہ کرام ہر میدان میں آزمائے گئے. کہیں پر آنکھیں نکالی گئی, کہیں پر ٹکڑے کیے گئے, کہیں پر پتھر مارے گئے, کہیں پر غلاظتیں ڈالی
لی گئی, کہیں پر محصور کیا گیا. اب انداز بدل گئے, اب حکم ہوتا ہے میدانوں میں نکل کر لڑنا ہے. اب مسلمانوں کی جماعت میدانوں میں نکل کر کافروں کا مقابلہ کرے گی. اب کافروں کے ساتھ مقابلہ میدانوں میں نکل کر تلوار کے ساتھ ہوگا. اب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا. حق اور باطل کا سب سے پہلا مارکا مدینہ منورہ کے مضافات میں ہوا. غزوہ بدر کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں نکلے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ غزوہ بدر ہمارا موضوع نہیں, لیکن یہ عجیب میدان ہے. دیکھو تو صحیح حق اور باطل کا مارکا ہے. ایک طرف والد کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے, ایک طرف ماما کھڑا ہے, دوسری طرف بھانجا کھڑا ہے, ایک طرف چچا کھڑا ہے, دوسری طرف بھتیجا کھڑا ہے, ایک طرف باپ ہے, دوسری طرف بیٹا ہے. ایک بھائی کافروں کی طرف ہے, دوسرا بھائی مسلمانوں کا علم بردار ہے. حق اور باطل کا مارکا ہے. آج دنیا کے اندر سے نسب اور قبیلے کی تمام امتیازات ختم کر دیے گئے. آج حسب و نسب ختم, آج خاندان ختم, سب کچھ ختم. آج دو برادریاں زمین پر وجود میں آ گئی. ایک حق والی برادری, ایک باطل والی برادری. ایک کافر ہے, دوسرا مسلمان ہے. ایک رب کو ماننے والا ہے, دوسرا بتوں کو ماننے والا ہے. رب نے بتا دیا فمنہم شقی و سعید. یہ دنیا کے اندر صرف دو برادریاں ہیں. تم بلوچ بن جاؤ, تم پٹھان بن جاؤ, تم گورے بن جاؤ, تم چٹے بن جاؤ, تم کالے بن جاؤ, تم جو کوئی بھی بن جاؤ, تم قریشی بن جاؤ, تم مجلو بن جاؤ, تم ہاشمی بن جاؤ, کوئی بھی بن جاؤ, لیکن رب نے تمہیں دو قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. ایک کافر ہے, دوسرا مسلمان ہے. آج وہ مارکا شروع ہوتا ہے. ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے, حق اور باطل کا مقابلہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو فاروق کہا گیا, الفارق بین الحق والباطل, یہ باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے. عمر فاروق میدان میں نکلتے ہیں. میدان میں نکل کر اپنا ماموں سامنے آ گیا, اس پر تلوار نکال کر اس کو قتل کر دیا. وائل ابن عاص اپنے ماموں کو قتل کر زمین پر اس کا خون بہا کر ایمان والوں میں یہ مثال زندہ کر دی کہ لوگوں دیکھ لو, آج برادریاں ختم ہو چکی ہیں, آج قبیلے ختم ہو چکے ہیں, آج خاندان ختم ہو گئے, آج رشتہ داریاں ختم ہو گئی. اپنا ماما کافر تھا, اس کو قتل کر دیا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. روئے زمین پر ایک مثال قائم ہو گئی. غزوہ بدر ہوا, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی, ایمان والوں کو فتح دی. مشرکین مکہ کے 70 سردار مارے گئے, 70 سردار ان کے گرفتار ہو گئے. جو سردار گرفتار ہوئے ان کے بارے میں مشورہ شروع ہوا صحابہ کرام کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ کے نبی صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں, بتاؤ میرے یارو, یہ مشرک جو پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, اسلام کو ضرورت ہے, مسلمانوں کو ضرورت ہے مال و اسباب کی, اسلحے کی ضرورت ہے, اس لیے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, تاکہ ان کے فدیہ سے جو رقم آئے گی اس سے اسلحہ خریدیں گے, اس سے گھوڑے خریدیں گے, اس سے تلواریں خریدی جائیں گی. مسلمانوں کو مضبوطی ملے گی, مسلمانوں کی فوج اور لشکر مضبوط ہوگا. اس لیے کہ اعلان جنگ ہو چکا ہے, اعلان جنگ ہو چکا ہے, جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اب آگے زمین پر جنگیں ہونے والی ہیں, مسلمانوں کو ہر میدان میں لڑنا ہے. اس لیے اسلامی لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے ان کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی نے عمر فاروق سے پوچھا, عمر فاروق تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے, یا رسول اللہ, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کافر مشرک ہیں, یہ نجس ہیں, یہ ناپاک ہیں, ان کا خون زمین پر بہا دیا جائے. ہر شخص ان قیدیوں میں سے اپنے رشتے دار کو پکڑ کر اس کی گردن سر سے, اس کا سر تن سے جدا کر دے, تاکہ اس کے خون بہنے سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے اور ان کافروں پر ہمارا روب بیٹھ جائے, اور ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں رکھتے, ہمارے دلوں میں ان کافروں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں, ہماری ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی, ہم ان کے ساتھ کسی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے, ہم ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر سکتے. کفر اور اسلام علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, اس لیے یا رسول اللہ ان کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے. ان میں جو میرے رشتے دار ہوں گے ان کو میں قتل کروں, جو ابو بکر کے رشتے دار ہیں ان کو سیدنا ابو بکر صدیق قتل کرے, جو علی کے رشتے دار ہیں ان کو سیدنا علی قتل کرے. اللہ خوش ہوگا, اللہ کی زمین پر ان کا خون بہے گا, اللہ رب العزت فتوحات دیں گے. لیکن اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام کی رائے پر اتفاق کرتے ہوئے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض. اور دنیا کے اندر اتحاد کی باتیں کرنے والوں, دنیا کے روشن خیالوں, دنیا کے اندر اخلاق کے پیمانوں کو توڑنے والوں, رب کے کلام کو سنو. رب کا کلام نازل ہوتا ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض. آج ہم سے کہا جاتا ہے اپنے نبی کا اخلاق بتاؤ. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے بدر مشکلات کی وجہ سے کیا, ہمارے نبی احد میں مجبوری کی وجہ سے نکلے. ہم اپنے نبی کا اخلاق چھپاتے ہیں. اور دیکھو قرآن نبی کا اخلاق کیا بتاتا ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض. رب کی آیات نازل ہو گئی, قرآن پاک نازل ہو گیا. ما کان لنبی کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسریٰ کہ اس کے پاس قیدی موجود ہوں, اس کے پاس کافر موجود ہوں. حتی یسخن فی الارض, یہاں تک کہ وہ ان کے خون کو زمین پر نہ بہا دے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. اللہ رب العزت اپنے محبوب اپنے پیارے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ انہوں نے قیدیوں کو کیوں چھوڑ دیا, انہوں نے اللہ کے دشمنوں کا خون کیوں نہیں بہایا. فرمانے لگے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے پیارے حبیب, اگر یہ ہم لوح محفوظ میں یہ فیصلہ نہ لکھ چکے ہوتے, ہم یہ وعدہ نہ کر چکے ہوتے کہ ہم آپ کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے, اور اگر ہم آپ کے اوپر یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ جب تک آپ موجود ہیں ہم امت پر کوئی عذاب نہیں لائیں گے, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم, تو ہم آپ کو اس بات پر دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرتے, دردناک عذاب دیتے آپ کو اس بات پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی, اللہ کے نبی رو پڑے اور فرمانے لگے لوگوں میں اللہ کے عذاب کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا تھا, اور خدا کی قسم رب کا عذاب ان درختوں تک پہنچ چکا تھا, اور اگر وہ زمین پر اتر آتا تو عمر فاروق کے علاوہ کوئی اس زمین پر نہ بچتا اس عذاب سے, سب اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق, یہ کسی دہشت گرد کی باتیں نہیں ہیں, یہ کسی بنیاد پرست کا نعرہ نہیں ہے, یہ اسلام ہے, یہ قرآن کا نعرہ ہے, یہ قرآن کا مزاج ہے, یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے. غزوہ بدر بھی گزر گیا, غزوہ احد آیا. غزوہ احد میں بہت بڑی آزمائش آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا, صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جانثاروں میں سے اور ان فدائین میں سے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دے رہے تھے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو ابو سفیان نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں کیا تم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جب خاموشی رہی تو اس نے کہا کیا تم میں ابو بکر صدیق ہیں, تو کوئی جواب نہیں ملا. وہ خوش ہو گئے کہ شاید سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں. اس نے آواز دی, اس نے کہا کیا تم میں عمر فاروق ہیں. سیدنا عمر فاروق سے برداشت نہ ہوا کہ یہ اسلام کا دشمن خوش ہو رہا ہے. کھڑے ہو کر اس کو کہا اور ظالم شخص اور اسلام کے دشمن سن لے, عمر فاروق موجود ہے اور تیرا سر گردن سے جدا کرے گا. اس موقع پر ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا, اس نے کہا اولو حبل, اے حبل تو کھڑا ہو جا, اے حبل تو اپنی شان اور شوکت دکھا. اس نے اپنے بت کو پکارا. اللہ کے نبی نے زمین پر عمر فاروق کو حکم دیا, اے عمر فاروق نعرے تکبیر بلند کرو. سیدنا عمر فاروق نے نعرے تکبیر بلند کیا اور ابو سفیان کے نعرے کے جواب میں فرمایا اللہ اعلی واجل, اللہ اعلی واجل, کہ سن لو کہ اللہ رب العزت سب سے بلند ہے اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی جاہ و جلال والی ہے, بڑی عظمت والی ہے. رب نے ہمیں بدر میں جس طرح رب نے فتح دی تھی, احد میں بھی رب ہمیں سرخرو کرے گا. میدان احد میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے. سن 3 ہجری آیا, اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک اور شرف رکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں آپ کی صاحبزادی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں سسر بھی بن گئے. سن 3 ہجری بھی چلا گیا. جب سن 4 ہجری آیا تو بنو نذیر کے ساتھ غزوہ ہوا, بنو نذیر کے یہودیوں کو محاصرہ کیا گیا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شریک رہے اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا. سن 5 ہجری آیا, غزوہ خندق ہوا, ایسا غزوہ کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ ایسا غزوہ تھا, یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس میں رب کا کلام کہتا ہے کہ لوگوں کے دل, ان کے دل امٹ کر ان کے حلق میں آنے لگ گئے. اتنی سخت آزمائش تھی, اتنی سخت مصیبت تھی, اتنا سخت جو ہے وہ مارکا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں جب خندق کھودی گئی, اس خندق کے مختلف حصے کیے گئے. ایک حصے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار بنایا گیا. اس حصے کی حفاظت سیدنا عمر فاروق کے ذمہ لگائی گئی. سیدنا عمر فاروق نے اس حصے کی حفاظت فرمائی اور اسی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا. آج تک بھی مدینہ منورہ جانے والوں کے لیے وہ مسجد موجود ہے. صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا, جہاں پر صحابہ کرام نے اپنا خیمہ لگایا وہاں پر مسجد بن گئی, جہاں پر بیٹھے وہاں پر مسجد بن گئی, جہاں پر لشکر رکا وہاں مسجد بن گئی, جہاں پر خطبہ دیا وہاں مسجد بن گئی. صحابہ کرام کو مسجدوں سے بڑی محبت تھی. دیکھو تو صحیح, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں کھڑے ہوئے ہیں. اتنی سخت آزمائش ہے, پوری دنیا کا کفر سامنے آ چکا ہے, لیکن جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر مسجد بنا رہے ہیں اور قیامت تک یہ مسجد رہے گی, عمر فاروق کے نام سے رہے گی. غزوہ خندق میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی, مسلمان کامیاب ہوئے. سن 6 ہجری آیا, صلح حدیبیہ کا موقع آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا تاکہ جا کر عمرہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. سیدنا عمر فاروق ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے ساتھ تلوار, نیزہ, اسلحہ کوئی لے کر نہیں جائے گا تاکہ مکہ مکرمہ کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم پر لشکر کشی کی جا رہی ہے, وہ اس کو اعلان جنگ نہ سمجھے, بغیر اسلحے کے نکل پڑے. جب مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے, سیدنا عمر فاروق کے دل میں بات آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, مکہ کے لوگ بڑے دغاباز ہیں, مکہ کے لوگ مشرک ہیں, بڑے دشمن ہیں, وہ ہم سے دھوکہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی جان کے خلاف تعرض کر سکتے ہیں. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ بغیر اسلحے کے نہ جایا جائے, بغیر تلواروں کے نہ جایا جائے. اللہ کے نبی کو عمر فاروق کی یہ رائے بہت پسند آئی. اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ سے جا کر تلواریں لے کر آؤ, جاؤ جا کر اسلحہ لے کر آؤ. اللہ کے نبی اسلحہ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. صلح حدیبیہ کا موقع ہوا. حدیبیہ کے مقام پر اس کا موضوع گزر چکا ہے, واقعہ مختصر کرتا ہوں. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی, اس میں ایک شرط یہ لکھی گئی کہ مشرکین میں سے کوئی شخص اگر مسلمانوں کی طرف آ جائے گا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا, اور مسلمانوں کا کوئی شخص اگر کوئی بھاگ کر مسلمانوں کی طرف آئے گا تو اس کو بھی مشرکوں کو واپس کر دیا جائے گا. سیدنا عمر فاروق کے دل پر یہ بات بہت اثر کر گئی, رونے لگے, چیخنے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی, غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس شرط کو تسلیم کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فاروق, اللہ کا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ ہے, تمہیں ماننا پڑے گا. عمر فاروق نے اپنا سر خم تسلیم کر دیا. فرمانے لگے اگر اللہ کا یہی فیصلہ ہے, اللہ کے نبی کا یہی فیصلہ ہے تو عمر فاروق کو تسلیم ہے. صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا گیا, حضرت عمر فاروق کے دستخط بھی اس پر موجود تھے. سن 6 ہجری گزر گیا, سن 7 ہجری آیا, صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کا موقع آیا. خیبر کا مارکا ہوا, بہت سخت مارکا ہے, پوری دنیا کی یہودیت سامنے ہے, قلعوں کے اندر بند ہو کر سامنے ہے. حضرت عمر فاروق اپنی تلوار کے ساتھ میدان خیبر میں بھی لڑتے ہوئے نظر آئے, بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئے. میدان خیبر کی زمینیں ملی مسلمانوں کو, مسلمانوں کے درمیان وہ زمینیں تقسیم ہوئی. اللہ کے نبی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا جس کا نام سمخ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمین کا مالک بنایا, لیکن عمر فاروق نے اس زمین کو اپنی ملکیت میں لے کر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں اس زمین کو مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے بیت المال کے لیے وقف کرتا ہوں. روئے زمین پر سب سے پہلا وقف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. سب سے پہلا وقف زمین جو فرمائی وہ سیدنا عمر فاروق نے فرمائی, اور قیامت تک کے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ایمان والوں, اپنی جاگیریں جائیدادیں مت بناؤ, یہ جاگیریں جائیدادیں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں, تم قبروں میں چلے جاؤ گے, ان جاگیروں جائیدادوں پر تمہارے بچے ایک دوسرے کو ذبح کریں گے. اس لیے رب نے اگر زمین کا مالک بنایا ہے تو اس زمین کو بھی مسجدوں کے لیے وقف کر دو, رب کے لیے وقف کر دو. غزوہ خیبر بھی ہو گیا. غزوہ خیبر کے بعد سن 8 ہجری میں
فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تھے, رات کی تاریکی میں آئے تھے, اپنے ایک یار غار کے ساتھ نکلے تھے, اپنے ایک یار کو بستر پر سلا کر دوسرے یار کو اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے, روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گئے تھے, مکہ مکرمہ کو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے گئے تھے. آج سن 8 ہجری آ گیا, وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن عجیب شان کے ساتھ جا رہے ہیں. 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے, جن کے ہاتھوں میں تلوار ہیں, جن کے نیچے گھوڑے ہیں. ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیسر و کسرا کے محلات کی بنیادیں ہل رہی ہیں, پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار لہراتے ہوئے مکہ المکرمہ میں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اپنا سر جھکا کر داخل ہو رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد صفا کے مقام پر مسلمانوں سے بیعت لے رہے ہیں, تو عورتیں بھی بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اللہ کے نبی عورتوں کو ان عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے, بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے عمر فاروق میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان عورتوں سے تم بیعت لو. زمین پر بیعت ہو رہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. عمر فاروق پہلو میں بیٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں, عمر اور نبی کی دوستی کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. عمر دنیا میں بھی نبی کے پہلو میں, عمر آرام کر رہا ہے تو نبی کے پہلو میں, عمر قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب گیا تو میں نے وہاں پر ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی کے قدم ہے. پھر فرمانے لگے میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا, اس محل میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ترین عورت بیٹھی ہوئی ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا او فرشتوں یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے, اور جو یہ عورت اس محل میں بیٹھی ہوئی ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حور ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس محل میں داخل ہو کر اس محل کو دیکھوں, لیکن مجھے تمہاری غیرت سامنے آ گئی کہ تو بڑی غیرت والا ہے, شاید تیری یہ غیرت گوارا نہ کرے کہ میں نے جا کر تیری بیوی کو کیوں دیکھا, تیری بیوی کی موجودگی میں تیرے گھر میں کیوں گیا. اللہ کے نبی نے یہ بات بڑے لاڈ میں فرمائی. عمر فاروق رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, کیا عمر فاروق آپ سے غیرت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے تو عمر فاروق کے محل جنت کے اندر دیکھ لے. آج کا کافر یہ کہے کہ عمر فاروق علیحدہ اللہ کے نبی علیحدہ نہیں ہو سکتے, اللہ کے نبی سے عمر فاروق کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. صفا کے مقام پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لینے والے عمر فاروق. فتح مکہ بھی ہو گیا. فتح مکہ کے بعد پھر جو ہے وہ غزوہ حنین ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ رہے, مسلمانوں کے سپہ سالار رہے, ایمان والوں کی طرف سے لڑتے رہے. سن 9 ہجری آ گیا, غزوہ تبوک کا موقع آیا. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹھ کر ایمان والوں کے سامنے جھولیاں پھیلائی اور ایمان والوں اپنا مال لاؤ, اپنے گھروں کا سامان لاؤ, اس لیے کہ اسلام کا لشکر کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے, کیسر و کسرا کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہے, روم و فارس کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہے. تمام لوگ اپنے گھروں کا سامان لے کر آئے. عمر فاروق بھی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. اللہ کے نبی کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ سامان بھی موجود ہے اور ساتھ خود بھی چلوں گا. غزوہ تبوک کے سفر پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. غزوہ تبوک بھی ہو گیا. اللہ کے نبی وہاں سے واپس آئے. سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کا موقع آیا, حج کے لیے تشریف لے گئے. عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ رہے, اللہ کے نبی کے ساتھ حج فرمایا. اللہ کے نبی حج کر واپس تشریف لائے. اللہ کے نبی بیمار ہو گئے. عمر فاروق ساتھ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا. لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اور تمام کے تمام لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں تو تمام مسلمان سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر متفق ہو گئے. پھر سیدنا صدیق اکبر کے 2.25 سال کے دور خلافت میں جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے, جتنی بڑی بڑی جنگی مہمات ہوئی, قرآن پاک کی تدوین ہوئی,
جتنا نظم و نسق بنا، خلافت کو جتنا استحکام ملا، تمام امور کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت فرما کر گئے کہ میرے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ جمادی ثانی کے آخری دنوں کے اندر سن 13 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے اور مسلمانوں کے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری میں منصب خلافت سنبھالا۔ اس کے بعد ان کے دور خلافت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔